ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 79۔ فویل للذین، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا، تاکہ وہ اس کا مول لے، بہ، ساتھ اس کے، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا، فویل لہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما، اس وجہ سے، کتبت ایدیہم، جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، جو وہ کماتے ہیں۔ فویل للذین، پس خرابی ہے یا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا، تاکہ وہ حاصل کرے، بہ، اس سے، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مول، تھوڑی سی قیمت، فویل لہم مما، پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے، کتبت ایدیہم، جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے واسطے، مما، اس وجہ سے، یکسبون، جو انہوں نے کمایا یا وہ جو کماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ جو میں نے کتابیں نازل کی ہیں، کچھ لوگ اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اپنی طرح سے وہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں، اور خود وہ لکھتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ لوگوں کی منشا کے مطابق کوئی حکم بتا کر ان سے اس کے عوض تھوڑی سی قیمت جو ہے نا وہ وصول کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہلاکت ہے جو وہ یہ کام کرتے ہیں، جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور مزید ہلاکت اس وجہ سے ہے کہ جو وہ اس کے ساتھ کمائی کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتوں میں، اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنا اور اس سے دنیا کا فائدہ حاصل کرنا، یہ انتہائی خطرناک اور انتہائی قابل مذمت فعل ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن ان لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کر دینا ہے، اور اس وقت کا عذاب وہ مستقل عذاب ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ جو لوگ اس طرح کو کوئی کام کرنا چاہ بھی رہے ہیں، وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے باز آئے اور اپنے اعمال کو درست کرے، تاکہ قیامت والے دن کی پریشانی سے اور قیامت والے دن کے عذاب سے بچ جائے۔ یہ آیت ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ قرآن کی کسی بھی آیت کا مطلب اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں تاکہ اس سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ یہ ایک شیطانی کام ہے۔ ہمیں اس لیے یہ جو ہے نا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں اور ہو بہو جو ہے نا اس پر عمل بھی کریں، اور اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی ہمیں گمراہ کر رہا ہے یا کوئی ہمیں مس گائیڈ کر رہا ہے یا قرآن پاک کی کسی آیت کا غلط ترجمہ کرتا ہے، ہم اسی وقت اس کو روک دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، مشوروں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔